السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، 40 دن لگاتار استغفر اللہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ استغفار کی کیا طاقت ہے، کیا پاور ہے؟ اگر کوئی شخص 40 دن مسلسل ڈیلی 40 دن تک استغفار کرتا رہے، اسے کیا کچھ نصیب ہوتا ہے؟ بہت سارے فائدے ایسے ہیں جو ذہن سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ذہنی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں، روحانی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں، اور دنیاوی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں، اخروی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ 40 دن کا جو عدد ہے، اس کے اندر ایسی باتیں پوشیدہ ہیں کہ آپ جان کر حیران ہو جائیں گے۔ 40 دن استغفار کرنے سے انسان کو کیا کچھ ملتا ہے، آپ یقیناً ضرور جاننا چاہیں گے، اور جان کر آپ حیرانی میں مبتلا ہو جائیں گے کہ اتنی بڑی طاقت۔ کیونکہ ہر 40ویں دن انسان کے ذہن، انسان کے دل، انسان کے جسم، انسان کی بناوٹ، انسان کے کردار، انسان کے اخلاق، انسان کی سوچ، ہر چیز کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ چاہے انسان اسے محسوس کرے یا محسوس نہ کرے، تبدیلی ضرور آتی ہے ہر 40ویں دن۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر 40 دن کے اندر جو اعمال تبدیل ہوتے ہیں، اور 40 دن کے اندر انسان کی بناوٹ میں جو تبدیلی آتی ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہی نہیں، حدیث شریف کے اندر بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی بھی عمل کو 40 دن کرنے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، بڑی طاقت بیان فرمائی ہے۔ تو 40 دن استغفر اللہ پڑھنے کے کیا فائدے ہیں، میں آپ کو بتلاؤں گا۔ پہلے بتلاؤں گا کہ روحانی فائدے کیا ہیں 40 دن استغفر اللہ پڑھنے کے، پھر بتلاؤں گا کہ دنیاوی کیا فائدے ہیں، یعنی دنیا کے اندر کیا کیا نصیب ہوتا ہے 40 دن اگر آپ استغفر اللہ پڑھیں گے، اور کس طرح سے پڑھیں گے وہ بھی میں آپ کو بتلاؤں گا۔ اور یہی نہیں، ذہنی فائدے کیا ہیں یہ بھی میں آپ کو بتلاؤں گا کہ 40 دن استغفر اللہ پڑھنے کا اگر آپ اہتمام کرتے ہیں تو آپ کو ان اعتبار سے کیا کچھ نصیب ہونے والا ہے۔ دیکھیے، پہلی چیز ہے روحانی فوائد، یعنی روحانی کیا کیا فائدے، روح کو کیا ملتا ہے۔ استغفر اللہ آپ اگر پڑھیں گے 40 دن لگاتار، کس طرح پڑھیں گے یہ بھی میں آپ کو بتلاؤں گا، آسان شکل و صورت۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ استغفار اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اگر آپ استغفر اللہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت آپ کی طرف متوجہ ہو۔ اور جو دوسرا فائدہ ہے وہ ہے گناہوں کی معافی۔ آپ کے جو گناہ ہیں، چاہے چھوٹے بڑے، پرانے ہوں یا نئے ہوں، کیسے بھی ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، کیونکہ استغفار گناہوں کو مٹانے اور دل کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ استغفار بہت بہترین ہتھیار ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہے جو ہمیں عطا کی گئی ہے، اس لیے اس کی قدر کریں اور اس کو اپنائیں، اس کو استعمال کریں تاکہ ہم لطف اندوز ہو سکیں۔ اور جو تیسرا فائدہ ہے وہ ہے دل کا سکون، یعنی اللہ رب العزت مسلسل استغفار کرنے سے دل کو سکون اور اطمینان فراہم کرتا ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور یہی نہیں، جو چوتھا فائدہ ہے وہ ہے نیک اعمال میں ترقی۔ اللہ رب العزت استغفر اللہ پڑھنے سے جو اعمال نیک ہیں، نیک اعمال ہیں، اچھے اور دین والے کام ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے توفیق سے نوازتا ہے۔ استغفار دل کو نرم کرتا ہے اور نیک اعمال کی طرف مائل کرتا ہے، یہ استغفار کی خصوصیت ہے۔ تو یہ تھے روحانی فوائد کہ جس سے روح ہماری تر و تازہ ہوتی ہے۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا کے اندر کیا کیا ملتا ہے استغفر اللہ لگاتار 40 دن پڑھنے سے۔ پہلی چیز، رزق کے اندر اللہ رب العزت برکت پیدا کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ آپ استغفار کرو گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد بھی دے گا، مال بھی دے گا، باغات بھی دے گا، اور آسمان سے بھی نعمتیں اتارے گا۔ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور جو دوسرا بڑا فائدہ ہے وہ ہے مشکلاتوں سے نجات۔ مشکلات آپ کی دور ہو جائیں گی، مشکلیں ختم ہو جائیں گی، اللہ رب العزت اچھائیاں
आपके मुक़द्दर कर देगा। परेशानियों और मुश्किलात से आपको निजात मिल जाएगी। ये दुनिया का दूसरा बड़ा फ़ायदा। और जो तीसरा बड़ा फ़ायदा है वह है सेहत में बेहतरी। इंसान बीमारियों का शिकार हो जाता है और तरह तरह की बीमारियां उसे घेर लेती हैं। रूहानी सुकून, जिस्मानी सेहत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी बेहतर कर देगा। अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती आपको अता कर देगा और बीमारियों से शिफा आपको अता कर देगा। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ने से रब्बुल जलाल ये सब कुछ आपको अता करेगा। इसी तरह दुनिया के अंदर जो चौथा बड़ा फ़ायदा है वह है दुआओं की कबूलियत। बड़ी उम्मीदें होती हैं, बड़ी मुरादें होती हैं, बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं। इंसान चाहता है कि ये जल्द पूरी हो जाएं, मेरी उम्मीदें पूरी हो जाएं। इंसान चाहता है मुझे तरक्की मिल जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके हर इल्तिजा, दुआ, हर मुराद को पूरा करेगा। इस्तिग़फ़ार करने वाले की दुआएं बहुत जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा कबूल होती हैं। तो दुनिया के अंदर ये चार बड़े फ़ायदे दुनियावी एतबार से हासिल होते हैं। और इसी तरह जो ज़हनी एतबार से फ़ायदे हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने के मुसलसल 40 दिन, वह है पहला फ़ायदा है ज़हनी दबाव में कमी आ जाती है। यानी ज़िक्र इलाही दिल और दिमाग को पुरसुकून करता है। जब आप अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके दिल को और आपके दिमाग को सुकून मरहमत कर देगा। इसी तरह जो दूसरा फ़ायदा है ज़हनी एतबार से, वह है मुस्बत सोच आपके पैदा हो जाएगी। यानी इस्तिग़फ़ार के ज़रिए इंसान मायूसी और नाउम्मीदी से दूर हो जाएगा। तो कितना बड़ा फ़ायदा। इसी तरह जो तीसरा बड़ा फ़ायदा है और आखिरी है ज़हनी एतबार से, वह है खुद एतमादी में इजाफा। इंसान को खुद एतमाद होना चाहिए, अपने ऊपर उस एतमाद होना चाहिए। यानी अल्लाह से क़ुर्बत के बाइस इंसान के अंदर एतमाद बढ़ता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये सारी नेमतें और बड़े बड़े फ़ायदे उस शख्स को नवाजता है जो 40 दिन अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता है। क्योंकि इस्तिग़फ़ार के फ़ायदे, इस्तिग़फ़ार के पावर और ताकत क़ुरान करीम के साथ साथ अहादीस मुबारका में भी बयान की गई है। आप इसकी फजीलत का अंदाज़ा इससे भी लगा सकते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इसी तरह सहाबा-ए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन भी डेली इस्तिग़फ़ार किया करते थे। अब आपको इस्तिग़फ़ार पढ़ना किस तरह से, देखिए, या तो आप कोई एक वक्त मुतय्यन कर लें कि जिसके अंदर इस्तिग़फ़ार आप 100 मरतबा पढ़ें, यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह 100 मरतबा पढ़ें, या सुबह से लेकर शाम तक किसी भी वक्त आप 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ लें, या हर नमाज के बाद आप जो है 20-20 मरतबा पढ़ने का एहतमाम कर लें, तो इस तरह से भी 100 मरतबा हो जाएगा। 100 मरतबा तो ये एक छोटी सी मकदार है, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना चाहें पढ़ सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उतना ही अता करेगा जितना आप इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफ़ीक़ मरहमत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।